اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے کے بعد اب آگے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم آپ بھی اور آپ کی جو زوجہ ہے آپ جنت میں جا کے رہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھلی اجازت دی ہے، جہاں سے آپ کا دل کرے آپ کھائیں پئیں رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب آپ نے نہیں جانا، تو شیطان نے آ کر جو ہے وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں کھا کر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، میں خیر خواہ ہوں آپ کا، اللہ پاک کی قسم آپ اگر یہ کھا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا جو پہلے حضرت اماں حوا نے کھایا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، تو وہی سارا واقعہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ہم نے فرمایا کہ آیا آدم اسکن انت وزوجک الجنة، اے آدم آپ تو بھی اور تیری زوجہ، آپ کی جو زوجہ ہے حضرت سیدہ حوا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ اور آپ کی زوجہ جو ہے وہ جا کے جنت میں رہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے دل کرے وہاں سے کھاؤ پیو، جہاں سے دل کرتا ہے وہاں سے کھائیں پئیں۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے انہیں لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں سے انہیں نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے فرمایا کہ تم اب نیچے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم ایک دوسرے کے زمین میں رہ کر دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم زمین کے اندر ایک مدت تک رہو گے، وہاں پہ تمہارا ٹھکانہ بھی ہے اور وہاں پہ تمہارے رہنے کا سامان بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہیں باہر جا کے سن لگے۔ اچھا جی، بات کو سمجھیں، یہ دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف جنت میں رہنے اور زمین پر آنے کا جو ہے وہ بتایا ہے۔ اب اس کے اندر بڑی خوبصورت ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے آدم، تیری جنت بھی تیرے لیے، تیری زوجہ کے لیے، جہاں سے دل کرے جہاں پہ مرضی چاہے وہاں پہ آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، آنے جانے میں وہاں پہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن لا تقرب هذه الشجرہ، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو ایک عرصہ گزرتا رہا، وہاں پہ آپ رہتے رہے، تو ظاہر ہے شیطان، کیونکہ اس کو جو لعنت ملی تھی وہ آدم علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کر اس کو ملی تھی، اس وجہ سے یہ جل بن گیا۔ اس نے کہا نہیں، ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں مردود قرار دیا گیا ہوں، تو اب کسی نہ کسی طریقے سے میں نے اپنا بدلہ تو لینا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے ہر جانور کو کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھ کے جنت میں لے چل۔ ٹھیک ہے، تو سب نے انکار کر دیا، تو سانپ جو تھا نا، سانپ، اس کو اس نے کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لے اپنے منہ میں اور مجھے جنت میں لے چل۔ تو اس کی 4 ٹانگیں تھی، بزرگان دین نے یہ لکھا ہے، حدیث پاک موجود ہے تفسیر در منصور کے اندر بھی۔ تو یہ اس کو اپنے اندر رکھ کے لے گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو سزا دی کہ تو نے کیونکہ شیطان کی حمایت کی تھی، تو فلہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں ختم کر کے جو ہے وہ اس کو کیا کیا، پیٹ کے بل اس کو جو ہے وہ اس کی ساری زندگی کے لیے اس کی ٹانگیں ختم کر دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا ساتھ دینے والوں کو بھی رب ایسی سزا ضرور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہوا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ جنت میں چلا گیا تو اس نے جا کے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا اماں حوا سلام اللہ علیہا کو کہا کہ یہ جو درخت کو آپ سے منع کیا گیا نا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ حرام طور پر آپ کو منع نہیں کیا گیا،
صرف ویسے ہی منع کیا گیا ہے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اگر آپ یہ کھا لیں گے، درخت سے دانہ کھا لیں گے، کچھ کہتے ہیں وہ انگور کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں جی وہ گندم کا دانہ تھا، تو بہرحال تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تو ہم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ تو ہوا کیا، تو اس نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جب تم یہ دانہ کھا لو گے تو تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی تھی کہ یار رب، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی رب کی قسم کھا رہا ہے تو پیچھے بچ کیا گیا، پیچھے بچ گیا گیا ہے۔ تو صرف رب کا قسم کھا کر اور رب کے قرب کی ایک بات جب سامنے آ گئی کہ اس درخت کے کھانے سے اگر رب کا قرب ملتا ہے، تو صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت کا دانہ جو ہے وہ کھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جو دانہ کھایا تھا اس کی مین وجہ بھی یہی تھی کہ شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا کہ تم اگر یہ دانہ کھا لیتے ہو تو تمہیں رب کا قرب عطا کر دیا جائے گا، صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دوسرا، قرآن مجید کی اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے درخت کے قریب بھی نہیں جانا، حالانکہ مسئلہ قریب جانے میں تھا ہی نہیں، مسئلہ تھا اس درخت سے نہیں کھانا، درخت نہیں کھانا تھا نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمایا کہ تم جب درخت کے قریب نہیں جاؤ گے تو تم بچے رہو گے، لیکن جتنا تم درخت کے قریب ہوتے جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی درخت کے قریب ہوگے تو آہستہ آہستہ دل کے اندر خواہش بھی پیدا ہو جائے گی۔ آپ قرآن مجید کی کئی مثالیں اٹھا کے دیکھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقیقت جس سے منع کرنا ہوتا ہے اس سے نہیں منع کیا، بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ تم ایسی جگہ پر بھی نہ جاؤ جہاں پہ جا کے جو ہے وہ زنا والی یا کوئی بات یا کسی فحاشی کی یا بے حیائی کی جو بات ملتی ہے، تم ایسی چیزوں کو بھی استعمال نہ کرو جہاں سے انسان بے حیائی کی طرف جاتا ہو۔ لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کتنی مثالیں قرآن میں، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو ظاہری یا چھپی ہوئی جو بھی بے حیائیاں ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں قرآن پاک کے اندر۔ مطلب کیا ہے کہ ہر وہ شے جس سے انسان کو ظاہری طور پر یا انسان کو روحانی طور پر جس لحاظ سے بھی نقصان ہوتا ہو، بندہ اس کے قریب نہ جائے۔ اور دوسری بات رہا مسئلہ آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا فناسی آدم ولم نجد لہ عزما، میرے آدم علیہ السلام بھول گئے تھے وگرنہ ان کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو شیطان نے قسم اٹھا کے کہا تھا نا، اللہ پاک کی قسم ہے جی، وڈے قرآن کی قسم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ شروع سے جو ہے وہ دھوکہ جو دیتے آئے ہیں نا، وہ دین کے نام پہ دھوکہ دیتے آئے ہیں، رب کے نام پہ دھوکہ دیتے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بہت سارے غلام تھے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کوئی غلام زیادہ عبادت کرتا نا آپ اس کو آزاد کر دیتے۔ تو غلاموں نے دیکھا بھی بابے کی عادت ہے کہ جو بندہ زیادہ عبادت کرتا ہے اس کو آزاد کر دیتے، بھی ٹھیک ہے بھی کھول کے جا کے رب کی عبادت کر۔ تو وہ آپ کو دیکھتے اور دیکھ کر کیا کرتے، جیسے ہی آپ کو دیکھنا شروع کرتے، آپ آ رہے ہیں تو وہ جناب اللہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی قیام کے اندر کھڑا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ دیکھتے جاتے، آپ آزاد کرتے جاتے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کو دکھا کر رہے ہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یار رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں تو ہم رب کے نام پہ دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ لٹا کے خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، ٹھیک ہے نا۔ جناب زلیخا کو نا لوگ آ کے کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے زلیخا آج تیرے یوسف کو ہم نے دیکھا ہے جناب، یار کاٹن پہن کے بیٹھا تھا، بڑا سونا لگ رہا تھا۔ کوئی آ کے کہتا جی آج کرنڈی پہن کے بیٹھا تھا، کوئی کہتا جناب آج لٹھے کا پہن کے بیٹھا ہے، آج ہم نے دیکھا فلاں کام کر رہا تھا بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، فلاں کام کر رہا تھا بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 70 اونٹ تھے خزانوں سے بھرے ہوئے، جناب زلیخا نے یوسف کا نام سن کے سارے خیرات کر دیے۔ جس نے بھی آ کے یوسف کی بات سنائی نا، لیکن وہ کہتے نا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی آتا یوسف کی بات کرتا، اچھا تو نے یوسف کو دیکھا ہے، لے تو لے جا، تو نے دیکھا ہے، لے تو لے جا، تو نے دیکھا تو لے جا۔ کسی نے کہا
اس نے کہا زلیخا یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، کسی نے یوسف کو نہیں دیکھا ہے، یہ صرف انعام کے لالچ میں آ کر جھوٹ بول بول کر جو ہے وہ تجھ سے پیسے لے جاتے ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے پتہ نہیں یوسف کہاں ہے۔ ظاہر ہے پورے مصر کی بادشاہی ان کے پاس ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں، مصروفیات بھی ہیں، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، صرف پیسوں کے چکر میں آ کے جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں۔ تو جناب زلیخا نے فرمایا میں بھولی نہیں ہوں، سارا مجھے بھی پتہ ہے، بولتے جھوٹ ہی ہے، لیکن چلو کوئی تو جا کے یوسف کو بتایا تھا نا، کوئی ایسا بھی مصر کے اندر ہے جو تیرے نام پہ بھولا بن کے سب کچھ لٹا رہا ہے، تیرے نام پہ سب کچھ لٹا رہا ہے۔ وہ کہتے نا خزاں کے پھول کی مانت بکھر گیا کوئی، تجھے خبر نہ ہوئی اور مر گیا کوئی، سمجھے نا؟ یہ محبت ہے کہ صرف خالی جان بوجھ کے رب کے نام پہ دھوکہ کھا جانا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے بزرگوں کی یہ ریت رہی ہے، ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ، میں نے پہلے آپ کو یہ بات سنائی تھی کہ وہ کوئی شخص آتا اپنا بیل چھوڑ دیتا جو کہ وہ جو ہے باجرے کے کھیت میں، تو انہوں نے بڑے بندے لگائے، انہوں نے کہا یار ویکھو یار کیڑا بندہ جرا کے جناب ایسے آگے اپنا بلد جرا چھوڑ کے چار جاندہ ہے، تو بندہ نہ پکڑا جائے۔ تو ایک دن بابا ڈانگ لے کے نا اس نے کہا آج پھر میں خود ہی پہرا دے لوں گا، دیکھو تو سی ایڈا وڈا کون سا پاٹے خاں ہے جو جناب اللہ قابو میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو بابا خود بیٹھ گیا، جب بیٹھ گیا نا تو رات ہوئی، تو پھر وہ بیل لے کے اپنا آ گیا، اور وہ جب اس نے چھوڑا نا اس باجرے کے اندر، تو ظاہر ہے تھوڑا سا شور تو اٹھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، فرمایا کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں محمد ہاں۔ فرمایا محمد نہ چرائی رکھ، ٹھیک ہے نا؟ کیسے سادے لوگ تھے، فرمایا محمد نے پھر چرائی رکھ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مطلب ہے، مقصد کیا ہے؟ شیطان نے جو دھوکہ دیا نا وہ بھی رب کے نام پہ دیا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں تو خود رب کہہ رہا ہے، فرمایا میرا آدم جو ہے نا وہ میرا آدم ہی ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے جو نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنے دست کرم سے جس کو بنایا ہے، وہ بھی بڑا شیطان سے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ شیطان کی کیا مجال ہے؟ شیطان تو خود روتا ہے کہ پروردگار الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں، پر تیرے بندوں کو پر سوال ہی پیدا نہیں تو ان کو گمراہ کر سکوں۔ لیکن کیوں یار؟ شیطان ایک خاص رب کے بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، تو نبی تو پھر بھی نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہ نبی جس کو رب نے بنائے اپنے دست قدرت سے ہو، شیطان آ کے اس کو دھوکہ دے جائے تو استغفر اللہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ شیطان کو پتہ تھا کہ میری چال نہیں چل سکتی ہے، لیکن اس نے پھر بھی رب کا نام استعمال کر کے جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے یہ کام کروایا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نا یہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہا ہاجرہ تجھے پتہ ہے اسماعیل کو کہاں لے کے گیا ہے؟ بابا کہاں لے کے گیا ہے؟ کہا جی وہ دوست کی دعوت پہ گیا۔ کہا دعوت شاوت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کہا میرے بیٹے کو ذبح کیوں کرے گا؟ کہا وہ ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ یہ اسماعیل کو ذبح کرنا یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب ایمان چیک کریں، اماں نے کیا کہا؟ کہا اگر وہ اللہ کے وہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ خلیل ہے رب کا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ رب کے نام پہ ذبح کرنا ہے تو بے شک ہونے دے۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آ کے فرمایا، کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا ابا تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا ابا جی تو کہہ رہے تھے کہ دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ کہا نہیں، تجھے دوست کی دعوت پہ نہیں لے جا رہا، تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا اچھا، فرمایا کہ اگر ذبح میرا باپ مجھے ذبح کیوں کرے گا؟ کہا حضرت ابراہیم یہ سمجھتے ہیں، آپ کے ابا جان یہ سمجھتے ہیں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ فرمایا پھر میرے رب کا حکم ہے تو پھر میں ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، ہیں جی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا جناب اس عمر کے اندر آ کے شہزادہ ملا ہے اور آپ صرف ایک خواب کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جو روڑے مارے نا، وہ آج تک یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جب بہکانے کی کوشش کرے نا تو اس کا ایک ہی حل ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ رب کے نام پہ دھوکہ دیتا آیا ہے شیطان نے ہمیشہ۔ جب بھی لوگوں کو قرآن مجید کیا تھا، زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان کسی سے یہ کام نہیں کرواتا کہ وہ جناب ڈائریکٹ آ کے کہتا شراب پی لے، چرس پی لے، بھنگ پی لے، حفیم پی لے، نہیں، شیطان پہلے کاموں کو اچھا بناتا ہے، پھر اچھا بنا کے پھر بندے سے کرواتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آگے کیا ہوا جناب؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے جب یہ کہا کیا تو ہم نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اب زمین پہ اتر جاؤ سارے کے سارے۔ اب کمال کی بات ہے تو دو اما حوا اور حضرت آدم ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے سارے زمین پہ اترو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ خطاب صرف حضرت اما اور حضرت آدم کو نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب تمام انسانی نسل جتنی بھی قیامت تک کہانی ہے سب کو ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ، اب ہوگا کیا؟ فرمایا اب تم زمین پہ رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن بھی بنو گے،
ایک دوسرے کے دشمن بھی بنو گے. ایک ٹھکانہ تمہیں مل جائے گا, وہاں پہ رہنے کا سامان مل جائے گا, وہاں پہ تم نے رہنا ہے. پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے, کچھ کلمے سیکھ لیے. فَتَابَ عَلَيْهِ, پھر اس نے اس کی توبہ قبول فرمائی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیوں وہ توبہ قبول نہیں کرے گا؟ اس وجہ سے ہے تو وہی نا, بے شک سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا بھی وہی ہے, مہربان بھی وہی ہے. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم بھی دے رہا ہے, ساتھ ساتھ کچھ کلمے بھی سکھا رہا ہے. یہ پڑھ لینا, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے پھر توبہ قبول فرما لے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 300 سال تک آدم علیہ السلام نے سر نہیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا. 300 سال, 3 صدیاں روتے روتے گزر گئی. حالانکہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا جو رونا ہے نا, وہ سب سے زیادہ رونا ہے, سب سے زیادہ روئے ہیں. انبیاء کے اندر سب سے زیادہ رونے والے داؤد علیہ السلام ہیں, لیکن داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ رونے والے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے نا, 300 سال تک سر نہیں اٹھا کے دیکھا رب کی طرف, حیا کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے. یار ایک وہ بھی اسی کی رضا کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ایک خطا اجتہادی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بھی 300 سال بابے نے سر نہیں اٹھایا. اور ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے دل میں احساس تک کبھی نہیں آیا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں نا جی, کبھی سوچا ہے یار ایک خطا اجتہادی ہو جائے اور بابا 300 سال تک سر ہی نہ اٹھائے. ہمارے ایک بزرگ ہے امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے صرف ساری زندگی کے اندر ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھایا ہے, ساری زندگی کے اندر, اور وہ بھی اس دن انہوں نے 40 مرتبہ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا, کہیں مطلب شکل بدل تو نہیں گئی. کیوں؟ میں ایسا نہ کہ رب کہہ رہا کہ تیرا یہ شکل ہے مجھے اوپر کر کے دکھانے والی. ساری زندگی کے اندر ایک مرتبہ سر اٹھایا ہے, بس آسمان ہی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا, وہ بھی کئی مرتبہ اپنے منہ پہ اس لیے ہاتھ پھیرا کہ یار یہ بدل تو نہیں گیا, کہ رب کہہ دے کہ یار یہ تیری شکل ہے جس منہ سے تو نے اوپر منہ کیا میری طرف. سمجھ آئی کہ نہیں گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کچھ کلمات سکھائے. وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات سکھائے. اور مستدرک کے اندر حدیث پاک موجود ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی نا, وہ کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہم انی اسالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مالک اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیرے تجھ سے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, میری دعا کو قبول فرما. ٹھیک ہے نا. مستدرک کے اندر امام حاکم فرماتے کہ رب نے پوچھا میرے آدم تجھے کیسے پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں؟ عرض کی پروردگار جب تو نے میرے اندر روح پھونکی تھی نا, جب پہلی مرتبہ میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پائے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. کہا اسی وقت میرے دل میں آ گیا تھا کہ واقعی یہ کوئی ذل احترام کوئی ہستی ایسی ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ آیا ہوا ہے. امام حاکم نے اس کو اپنے مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے. کہا میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ جب بھی وسیلہ کام آئے گا اسی نام کے وسیلہ کام آئے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, فرمایا کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا, فرمایا پھر اس کے بعد ہمارا ہدایت تمہارے پاس آئے گی. ٹھیک ہے. اگر تمہارے پاس ہماری ہدایت آ جائے, دین اسلام آ جائے, تو فمن تبع ہدایا, جس شخص نے ہماری ہدایت کی اتباع کر لی, دین اسلام کو مان لیا, سمجھ لیا, اس پر کوئی اعتراض نہ کیا, منوان جیسے ہم نے اتارا اس پر وہ ایمان لے آئے, فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر اسے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, دنیا میں جانے کے بعد, زمین پہ رہنے کے بعد جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا, اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, فرمایا پھر یہ پکے پکے دوزخی ہوں گے, ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا؟ فرمایا تم زمین کے اندر اتر جاؤ, ساری جتنے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. ٹھیک ہے. اب یہ نسل جب زمین پر آئے گی, پھیلے گی, پھیلنے کے بعد ہمارا دین آ جائے گا, اسلام آ جائے گا. جو آدم علیہ السلام کے فرزند بیٹے جو اسلام کو مانتے جائیں گے, ہم اسے پھر دوبارہ پھر جنت عطا فرما دیں گے. جو نہیں مانے گا پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.